یہاں سے دور دراز علاقے پیسیفک اوشن میں موجود یہ ہے پومپی آئی لینڈ، جو کہ اپنے مینگرووز کے جنگلات کے نیچے ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جس کو دیکھ کر انسانی دماغ تو ویسے ہی دنگ رہ جاتا ہے۔ پومپی آئی لینڈ کے اکیلے پن کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس کے سب سے قریب پاپوا نیو گینی ہے، اور وہ بھی یہاں سے 1900 کلومیٹر دور ہے، اور دوسرے نمبر پر جاپان ہے جو کہ 3600 کلومیٹر دور ہے۔ اوپر سے اگر دیکھا جائے تو پومپی آئی لینڈ جنگلات اور مینگروو سے بھرا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کے نیچے چھپا ہے جنات اور روحوں کا شہر، ایک ایسا شہر جس میں یہاں کے لوکلز جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس شہر میں جانے کی کوشش کی یا کسی نے اس شہر کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی موت ہو جائے گی۔ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، پومپین ہسٹوریکل سوسائٹی کو 5 قبیلوں اور ذیلی قبیلوں میں بنایا گیا تھا۔ ہر قبیلے کی سربراہی 2 پرنسپل چیفز کے پاس ہوتی ہے۔ قبائل فیڈرل فاؤنڈیشنز پر آرگنائزڈ تھے۔ نظریے میں تمام زمین ان سرداروں کی تھی جنہیں ریگولر ٹرائبیوٹ ملتا تھا اور جن کی حکمرانی ایبسلیوٹ تھی۔ چیفز کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں میں موت اور جلا وطنی شامل تھی۔ قبائلی جنگوں میں لوٹ مار، گھروں اور کینوز کی تباہی اور قیدیوں کا قتل شامل تھا۔ اسپینش سے پہلے کی آبادی کے ایسٹیمیٹس کو ان ریلائیبل سمجھا جاتا ہے۔ پومپی کا پہلا یورپی وزٹر 14 ستمبر 1529 کو اسپینش نیویگیٹر تھا۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے جب وہ نئے اسپین کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے اسے سین برٹولومی کے نام سے چارٹ کیا اور اسے اور اس کے آس پاس کے آئی لینڈ کو لوس پنٹاڈوس کے نام سے پکارا، کیونکہ لوکل پیپل اکثر ٹیٹو کرتے تھے۔ بعد میں اس کا دورہ نیویگیٹر پیڈرو فرنانڈیز ڈی کیورس نے کیا، جس نے اسپینش شپ سین جیرونیمو کی کمانڈر کی۔ اس وقت سے ویلز اور مرچنٹ شپس بڑھتی ہوئی تعداد میں آئی۔ سویڈش فریگیٹ یوجینی کے لاگ کے مطابق بہت جلد ساحل سمندر پر سواروں کی ایک بڑی کالونی فرار ہونے والے مجرموں اور جہاز کے صحرائی ساحل پر قائم ہو گئے، جن کی شناخت بڑے طور پر برے کردار کے طور پر کی گئی۔ پہنچنے والا پہلا مشنری رومن کیتھولک پریسٹ فادر لوئس ڈیزائر مائیگریٹ تھا۔ اس نے ہونولولو سے نوٹری ڈیم ڈی پائکس پر سفر کیا تھا اور دسمبر 1837 میں اپنی کوششیں شروع کی، لیکن وہ 7 ناکام مہینے کے بعد 29 جولائی 1838 کو والپاریسو کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی کمپنی میں نیومیرس مینگریونز اور ٹاہیٹینز تھے، جن میں سے کچھ پومپی پر رہ گئے اور اولاد چھوڑ گئے۔ 10 سال بعد میگریٹ ہونولولو کے بشپ کے طور پر ہوائی سلطنت میں واپس آیا۔ نیو انگلینڈ کے پروٹسٹنٹ مشنریوں کے ایک گروپ نے 1852 میں پومپی میں مستقل پر اپنا قیام کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔